اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نور اسکول اینڈ کالج مانسیرا جغرافیہ کلاس ہشتم. بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. بیٹا آپ کو پہلے بھی میں نے انسٹرکشن دی تھی کہ بیٹا جو بھی آپ ہوم ورک کریں اس کے امیجز مجھے واٹس ایپ کر دیں. آج ہم اگلے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں. بیٹا اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے دو چند سوالات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. بیٹا آئی ہوپ اس کے آنسر آپ کو آتے ہوں گے. یہ ہم گزشتہ سبق سے بھی ریلیٹڈ کچھ کویشچن کریں گے، تو آپ اپنے تھرو آؤٹ میں تقریباً 5 سیکنڈ آپ کو دوں گا سوچنے کے لیے. آپ خود اپنے مائنڈ میں اس کا آنسر لائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو پچھلے چیپٹرز میں سے کتنے لیسنز آتے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ آپ سے میں کویشچن کروں گا، تو بیٹا سب سے پہلے اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں اور ساتھ میں پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جو بھی مشکل ٹرمینالوجی آئے اس کو آپ انڈر لائن کریں، پھر مجھے گروپ میں آپ یا گوگل کلاس روم میں اس کے بارے میں کویشچن کریں تاکہ میں وہ آپ کو سمجھا سکوں. انڈرسٹوڈ؟ آپ بیٹا کتابیں کھولیں. بیٹا سوال نمبر 1، زمینی کٹاؤ کے مختلف عوامل کون کون سے ہیں؟ شاباش. زمینی کٹاؤ کے مختلف عوامل کون کون سے ہیں؟ پریویس لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو. جواب: زمینی کٹاؤ کے 4 بڑے عامل ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 ہوا، دریا، گلیشیئر، سمندری موجیں. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی زمینی کٹاؤ کے 4 بڑے عامل ہیں. ٹھیک ہے، 4 بڑے عمل سے زمینی کٹاؤ ہوتی ہے: ہوا سے، دریا سے، گلیشیئر سے، سمندری موجوں سے. ٹھیک ہے بیٹا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کتنے فیصد حصے پر پانی ہے اور کتنے فیصد حصے پر خشکی ہے؟ شاباش. جواب: دنیا کے 71% حصے پر پانی اور 29% حصے پر خشکی ہے. کتنے فیصد پر؟ 71% حصے پر پانی اور 29% حصے پر خشکی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، امپورٹنٹ کوشچن ہے. پورے گلوب کی بات کر رہے ہیں. 71% پر پانی ہے، 29% پہ خشکی ہے. پھر یہ 29% حصہ جو ہے اس کو ہم نے 7 بڑے بر اعظموں میں کنورٹ کیا. بیٹا پانی کے بڑے خطے یعنی بڑے حصے کو، بڑے رقبے کو کیا کہتے ہیں؟ پانی کے بڑے خطے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا پانی کے بڑے اور نمکین خطے کو بحر اوشن انگلش میں کہتے ہیں. بحر اوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بحر. بحر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بحر کیسے وجود میں آتے ہیں؟ تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے بحر. اچھا بیٹا، باب نمبر 3، بحر اوشن، لیکچر نمبر 1، اس چیپٹر کا پہلا لیکچر ہے. بیٹا بحر کا تعارف یعنی اس کی تاریخ پر جائیں. بحر بیٹا اگر ہم پورے گلوب کی تعریف کریں تو ہماری زمین 71% حصے پر پانی ہے اور کرۂ ارض پر موجود پانی کے تمام حصوں کو مجموعی طور پر کرۂ آب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ کرۂ آب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بیٹا کرۂ آب کسے کہتے ہیں؟ یعنی پانی. جس طرح کہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ زمین پر رہنے کے لیے 4 بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے کرۂ ہجری، ایک ہے کرۂ ایٹماسفیئر، کرۂ ہوائی، کرۂ آب اور کرۂ حیاء. یہ 4 کرۂ ہیں، لیکن کرۂ آب کے بغیر بھی زمین پر زندگی دستیاب نہیں. انڈرسٹوڈ؟ بیٹا اب ہمیں تعریف کا پتہ چلا کہ زمین کے تقریباً 71% حصے پر پانی ہے اور اس مجموعی کرۂ ارض پر پانی کو کرۂ آب بھی کہتے ہیں. بیٹا بحر کسے کہتے ہیں؟ بحر کیا ہے؟ بیٹا پہلے بھی بتا چکا ہوں. نمکین پانی
کے سب سے بڑے کتاب کو بحر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بحر کسے کہتے ہیں؟ نمکین پانی کے, یہ ہمارا شارٹ کوشچن نمبر 1 ہوگا کہ بحر کسے کہتے ہیں. بحر پانی, نمکین پانی کے بڑے خطے کو بحر کہتے ہیں. بیٹا بحر براعظموں کو ایک دوسرے سے الگ تلگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہر براعظم دوسرے کو الگ کرتا ہے تو اس کے بیچ میں بحر آ جاتا ہے. دیکھو بیٹا, پنجیاں کا تصور ہم 7 کلاس میں پڑھ چکے ہیں. ٹیکٹونک حرکات کی وجہ سے مختلف براعظم کئی ارب سال پہلے زمین کی حیثیت ایک پنجہ کی حیثیت تھی. تمام براعظم آپس میں ملے ہوئے تھے اور اس کے اندر ٹیکٹونک حرکات کی وجہ سے براعظم ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے. پھر اس کے بیچ میں سمندر آئے, بحر آئے. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بحر براعظموں کو بحر جو ہے وہ الگ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے الگ. بیٹا پانی کے حجم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے 5 بڑے بحر ہیں. کتنے بڑے بحر ہیں؟ اب دنیا میں کتنے بڑے بحر ہیں؟ 5 بڑے بحر ہیں. نمبر 1 بحر الکاہل, نمبر 2 بحر اوقیانوس, نمبر 3 بحر ہند, نمبر 4 بحر منجمد جنوبی, بحر منجمد شمالی. 5 دنیا میں کتنے بحر ہیں بیٹا؟ 5 بڑے بحر. میں نے ترتیب سے لکھے ہوئے, یعنی سب سے بڑا بحر, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, سب سے چھوٹا. دنیا کے 5 بڑے بحر یہ ہیں. بیٹا ان بحروں کی خصوصیات کیا ہے؟ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا بحر ہے. دنیا کا سب سے بڑا بحر کون سا ہے؟ بحر الکاہل. بیٹا اس کی خصوصیت میں جائے. بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا بحر. بیٹا بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا بحر ہے, سمندر ہے. یہ سمندر دوسرے سمندر کی نسبت پرسکون رہتا ہے. بیٹا اس کی موجیں خاموش ہوتی ہیں, ہمیشہ پرسکون رہتا ہے. بحر الکاہل ایک ایسا سمندر ہے جو بالکل خاموش ہے, یعنی اس کی لہریں چیختی چلاتی نہیں ہیں. دوسرے بحروں کے مقابلے میں یہ بحر دنیا کا سب سے بڑا بحر ہے, بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے, لیکن اس کو خاموش سمندر بھی کہتے ہیں. بحر الکاہل کو خاموش سمندر بھی کہتے ہیں. کون سے سمندر کو خاموش سمندر کہتے ہیں؟ بحر الکاہل کو. دنیا کا سب سے بڑا بحر کون سا ہے؟ بحر الکاہل. ٹھیک ہے بیٹا, اس لیے اسے سست سمندر یا بحر الکاہل کہا جاتا ہے. یہ سمندر براعظم ایشیا اور افریقہ کے مشرقی ساحلوں سے لے کر شمال اور جنوبی امریکہ کے مغربی ساحلوں تک پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ بہت بڑا سمندر ہے, یعنی کہ دنیا کے دونوں حصوں پر, شمالی بھی, جنوبی بھی, مشرقی بھی, مغربی بھی. اگر ہم ادھر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں, اگر گلوب کو سپوز کریں بیٹا, یہ بہت سائڈ ہے, دونوں سائڈ, ایک ہے مشرقی, ایک ہے مغربی. اب یہ مشرق سائڈ پر بھی ہے, مغرب سائڈ پر بھی ہے. انڈرسٹوڈ؟ تو یہ تو بحر الکاہل ہے. بیٹا اس کی سطحی رقبہ اگر ہم دیکھیں, اس کا رقبہ کتنا ہے؟ بیٹا اس کا رقبہ 15 کروڑ 55 لاکھ 57,999 مربع کلومیٹر. بہت بڑا سمندر ہے. بیٹا اگر اس سمندر کی گہرائی ہم دیکھیں, سب سے زیادہ, یہ بعض جگہوں پر اتنا گہرا نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر بہت گہرا ہے. کون سی جگہ پہ سب سے زیادہ گہرا ہے؟ بیٹا کہا جاتا ہے کہ سب سے گہرا مقام فلپائن کے قریب میریانا ٹرینچ. بیٹا میریانا ٹرینچ فلپائن کے قریب ایک جگہ ہے جہاں سے اس کی گہرائی تقریباً 110 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. 110 کلومیٹر زیر زمین اس کی گہرائی ہے بحر الکاہل کی. کہاں سے؟ فلپائن, جو ہمارے ایشیا میں ہے. ٹھیک ہے بیٹا, فلپائن. اور بیٹا اس کے بعد دوسرا سمندر ہے بحر اوقیانوس, اور یہ سمندر بحر الکاہل کے مقابلے میں بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے. اس چیختا چلاتا ہے, اس کی بہت بڑی بڑی موجیں اوپر اٹھتی ہے, اور اس کے مقابلے میں بحر الکاہل خاموش سمندر ہے. بیٹا اس کی خصوصیت اگر ہم دیکھیں, یہ دنیا کا دوسرا بڑا بحر ہے جس کے مشرق میں براعظم یورپ اور افریقہ اور مغرب میں براعظم شمال اور جنوبی امریکہ واقع ہے. بیٹا اس کی سطحی رقبہ اس سے کم ہے بحر الکاہل سے. بیٹا اس کا تقریباً رقبے کی بات کریں تو 7 کروڑ 67 لاکھ 62,000 مربع کلومیٹر اس کا رقبہ ہے.
بیٹا اس کے ساحل پر دنیا کے بہترین قدرتی بندرگاہ یعنی بندرگاہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ساحلی، جو ساحل سمندر پر واقع بیری اڈے ہوتے ہیں، بیری جہازوں کے اڈے ہوتے ہیں، اسے بندرگاہ کہتے ہیں، اسے بندرگاہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر کون سا ہے؟ بیروکیانوس۔ کیا ہے؟ کون سا ہے؟ بیروکیانوس۔ بیروکیانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے بیٹا۔ کہا جاتا ہے کہ جہاز رانی اور سمندری تجارت کے لحاظ سے یہ دنیا کا مصروف ترین سمندر ہے بیٹا۔ تجارت بھی اس راستے سے ہوتی ہے، سمندری راستوں کے لیے زیادہ یوز ہونے والا ہے بیروکیانوس، ٹھیک ہے؟ بیروکیانوس میں سب سے زیادہ سمندری حرکات یعنی سمندری تجارت ہوتی رہتی ہے بیٹا۔ یہ دنیا کے اہم صنعتی اور زرعی اور ترقی یافتہ علاقوں کے گرد واقع ہے۔ جتنے بھی دنیا کے ترقی یافتہ یورپ کے، امریکہ کے اور جنوبی افریقہ کے علاقوں پر واقع سمندر ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو ہے بیٹا۔ تیسرے پر آتے ہیں بیرہن، انڈین اوشن بیٹا۔ انڈین اوشن جو ہمارے پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ کہاں پر واقع ہے؟ جنوب مشرق میں، ٹھیک ہے؟ جنوب مشرق میں واقع ہے، اور ہمارا ایک بحیرہ ہے جس کو کہتے ہیں بحیرہ عرب۔ بحیرہ عرب بھی اسی کا ایک بازو ہے، بیرہن کا ایک بازو ہے۔ کس کا بازو ہے؟ بیرہن کا ایک بازو ہے بیٹا۔ اس کی خصوصیات پر جائیں تو یہ دنیا کا تیسرا بڑا بحر ہے، ٹھیک ہے، جس کو انڈین اوشن کہتے ہیں۔ یہ براعظم ایشیا کے جنوب سے بحر منجمد جنوبی تک پھیلا ہوا ہے، یعنی بحر منجمد جنوبی جہاں سے انٹارکٹیکا شروع ہوتا ہے، تو یہ بحر وہاں تک جاتا ہے۔ دنیا کا تیسرا بڑا بحر کون سا ہے؟ بحر ہند۔ کون سا ہے؟ بحر ہند بیٹا۔ اس کی سطحی رقبہ کتنی ہے بیٹا؟ اس کی سطحی رقبہ پر جائیں تو اس کا سطحی رقبہ 6,85,56,000 مربع کلومیٹر ہے بیٹا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سمندری جہاز رانی کے لیے سارا سال کھلا رہتا ہے بیٹا۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بیٹا اس کو ہم گرم پانی کا سمندر کہتے ہیں، بحر ہند کو گرم پانی کا سمندر کہتے ہیں۔ یہاں پر جہاز رانی یعنی کہ بیری جہاز درآمدات اور برآمدات مسلسل کرتے ہیں۔ یہ سارا سال کھلا رہتا ہے تجارت کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو چیزیں لاتا ہے، لے جاتا ہے، تو سب سے زیادہ تجارت بحر ہند میں ہوتی ہے۔ بحر کینوس میں دوسرے نمبر پر، اگر سب سے زیادہ بات کریں تو بحر ہند۔ بحر ہند کیوں؟ کیونکہ بیٹا اس کو گرم پانی کا سمندر بھی کہتے ہیں، یہ ٹھنڈا پانی کا سمندر نہیں ہے، گرم پانی کا سمندر کیوں ہے بیٹا؟ اس کی ایگزامپل میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو دی تھی بیٹا۔ میں ونس اگین آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ ایک گلوب ڈرا کر رہا ہوں، آپ سمجھیں بیٹا۔ یہ سمندر زیادہ تر خط استوا پر واقع ہے۔ کہاں پر واقع ہے؟ خط استوا وسطی لائن کو کہتے ہیں۔ اور بیٹا یہاں پر سورج کی شعاعیں ہمیشہ سیدھی چمکتی رہتی ہے، ہمیشہ، تو پانی زیادہ گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کشتیاں بہت تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں بنسبت ٹھنڈے پانی کے۔ ٹھنڈے پانی میں اس کی حرکت بہت سلو ہوتی ہے، گرم پانی میں اس کی حرکت تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ انڈرسٹینڈ؟ اس کو سمجھ گئے ہو؟ اس کو گرم پانی کا سمندر بھی کہتے ہیں، انڈرسٹینڈ بیٹا؟ اگلے پر آئیں، بحر منجمد بیٹا۔ منجمد کے معنی ہے جمع ہوا، ایسی جگہ جہاں پر نقطۂ انجماد 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، جہاں پہ ٹمپریچر صرف 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، تو وہاں پر بحر تو ہوتے ہیں لیکن بحر منجمد ہوتے ہیں۔ منجمد یعنی کہ جم جاتے ہیں، اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے، مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے کہ جہاں پر سمندر بھی جم جاتے ہیں، اس کو بحر منجمد جنوبی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا ایک براعظم آتا ہے جس کو کہتے ہیں براعظم انٹارکٹیکا۔ کیا کہتے ہیں؟ براعظم انٹارکٹیکا بیٹا۔ اس کی خصوصیات اگر ہم دیکھیں، یہ سمندر براعظم جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا کے جنوب سے براعظم انٹارکٹیکا تک پھیلا ہوا ہے بیٹا۔ بہت کم درجہ حرارت، جس طرح میں نے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ ٹمپریچر بعض اوقات -15 یا -25 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے بیٹا، جب کسی چیز میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، اگر ہم ریفریجریٹر میں پانی رکھیں تو اس کا ٹمپریچر جب 0 ہو جاتا ہے تو آئس جم جاتا ہے، برف بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا شروع ہو جاتا ہے؟ برف بننا شروع ہو جاتا ہے 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر۔ اور جہاں پہ -15 ہو یا 25 ہو تو وہاں پر
سمندر بھی جم جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمندر بھی جم جاتے ہیں. تو بحر منجمد جنوبی کا پتہ چلا بیٹا, اس کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے. بیٹا اس کا زیادہ حصہ اگر ہم دیکھیں منجمد یعنی جمع ہوتا ہے, برف سے جمع ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آئیں, بحر منجمد شمالی. بیٹا ہم قطبین کی بات کرتے ہیں, یہ اور یہ, اس کو شمالی, اس کو جنوبی. بحر منجمد جنوبی اور شمالی. بیٹا شمالی میں اگر ہم دیکھیں گرین لینڈ یعنی نارتھ پول, تو یہ بھی برف سے جمع رہے. بیٹا اس کی ایک ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا اپنے مائنڈ میں رکھو. بیٹا یہاں پر سورج کی شعاعیں پہنچنے میں بہت بڑا عرصہ لگ جاتا ہے, 6 مہینے لگ جاتے ہیں. تو ہم 6 ڈے نائٹ اینڈ 6 منتھ ڈے والی بات یہاں پہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر اگر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہاں پہ ڈارکنیس ہوتا ہے, یہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ڈے ہے تو یہاں پر نائٹ ہے. 6 منتھ ڈے اور 6 منتھ نائٹ والی بات یہاں پر ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سورج کی شعاعیں شمال تک پہنچنے میں 6 مہینے کا وقت لیتا ہے. وہ یہاں پہ 6 مہینے, یہاں پہ ڈے ہے تو یہاں پہ نائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سورج کی شعاعیں اتنی تیز نہیں چمکتی رہتی, اتنی تیز نہیں ہوتی, اس میں اتنی حرارت نہیں ہوتی کہ اس کے برف کو پگھال دیں. اب یہاں پر جو سمندر ہے اس کو بحر منجمد شمالی کہتے ہیں. بیٹا یہ سمندر اگر بحر منجمد شمالی کی بات کریں, یہ سمندر براعظم ایشیا, یورپ اور شمالی امریکہ کے شمال میں, قطب شمالی, میں نے آپ کو بتا دیا قطب شمالی, قطب جنوبی. ٹھیک ہے, قطبین پر ہمیشہ برف زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ برف کہاں پر ہوتی ہے؟ قطبین پر, جو قطبی علاقے ہیں, جو پولر ایریا, پول ایریا اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, میگنیٹ میں ہم نے پول دیکھے نا, نارتھ پول ساؤتھ پول. ٹھیک ہے, اسی طرح دنیا کے بھی نارتھ اور ساؤتھ ہے. نارتھ میں بھی برف پڑتی ہے, ساؤتھ میں بھی برف ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور جنوب میں بھی ٹمپریچر کم ہوتا ہے. بیٹا سال کا زیادہ تر حصہ اس کا پانی منجمد رہتا ہے, یعنی کہ سال کا تقریباً زیادہ حصہ, یہ میں نے بتا چکا ہوں 6 منتھ اگر وہاں پر سورج کی لائٹ نہیں پہنچتی تو لازمی بات ہے کہ سورج کی لائٹ نہ پہنچنے پر زیادہ حصہ منجمد ہوتا ہے. بیٹا اگر گرمیوں کا موسم دیکھیں, گرمیوں میں برف پگھلنے کی وجہ سے برف کے بڑے بڑے تودے یعنی آئس برگ وجود میں آتے ہیں, یعنی کہ بڑے بڑے گلیشیئرز حرکت کرتے سمندر میں جب زیادہ گرمی پڑتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ان تودوں کو زیادہ تر حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جس کا تقریباً زیادہ حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے, صرف اور صرف 10 حصہ یعنی 10% حصہ سمندر پر نظر آتا ہے. یہ تودا جہاز رانی کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے, یعنی جہاز رانی یہاں پہ بہت خطرناک. یہاں پہ میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں. بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے پانی میں تیرنے والے بڑے بڑے برف کے ٹکڑوں کو تودے یعنی آئس برگ کہتے ہیں. یہ جہاز رانی کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں. بیٹا مشہور ٹائٹینک جہاز ہوتا بیٹا, جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی بھی چیز اس کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی, اس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے. بیٹا وہ جہاز بھی اس ایک تودے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا اور پانی میں ڈوب گیا تھا. تو یہ اس کی حقیقت ہے. بیٹا یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ بحر کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے میں پوچھوں گا بیٹا تارو, بحر کسے کہتے ہیں؟ پانی کے بڑے قطبے کو بحر کہتے ہیں. دنیا کے 71% حصے پر پانی ہے اور 29% حصے پر خشکی ہے. بحر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بحر کہتے ہیں نمکین پانی کے بڑے قطبے کو بحر کہتے ہیں. بحر بر اعظموں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. ایک دوسرے کو کون الگ کرتا ہے؟ بحر الگ کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, پانی کے حجم کے لحاظ سے دنیا کے 5 بڑے بحروں کے نام بتائیں. 5 بڑے بحر: بحر الکاہل, بحر اوقیانوس, بحر ہند, بحر منجمد شمالی, بحر منجمد جنوبی. یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک تھا. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. بیٹا آج کا ہوم ورک آپ نے ایسے کرنا ہے: بحر الکاہل, بحر اوقیانوس, بحر ہند, بحر منجمد جنوبی, بحر منجمد شمالی. بیٹا ان بحروں کی خصوصیات اپنے الفاظ میں لکھ کر مجھے اس کے امیجز سینڈ کرنا ہے.
تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. بیٹا آئی ہوپ آپ اچھے سے کام کریں گے اور ان چیزوں کو آپ نے ساتھ ساتھ میں یاد بھی کرنا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.